آج میں آپ لوگوں کو سونے سے پہلے کی ایسی دعائیں بتاؤں گا جو آپ کو رات کو سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور یقین مانیے یہ دعائیں پڑھنے کا اگر آپ روز معمول بنا لیتے ہیں تو قیامت تک، سچ بتا رہا ہوں، قیامت تک کبھی بھی کوئی جادو اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں پر۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی کا معمول تھا، وہ رات کو سونے سے پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ دعائیں یقین مانیے کہ بڑی پاورفل ہے۔ یہ قرآن شریف کی صورتیں ہیں، اور قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں اس میں، اس کے علاوہ قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو جادو، جنات، عصیب، اثرات وغیرہ جو بھی ہماری زندگی میں یہ آ جاتے ہیں، شیاطین پیچھے لگ جاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں زندگی میں، یہ سب یقین مانیے ختم ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی علم الانسان ما لم یعلم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے سونے سے پہلے پڑھی جانے والی دعاؤں کے بارے میں۔ یہ دعائیں ہماری زندگی میں کتنا اثر انداز کرتی ہیں، کتنا فائدہ پہنچاتی ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ جادو، جنات، عصیب، اثرات وغیرہ، یا آپ کے گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہے، تو یقین مانیے آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیلی کا معمول تھا۔ وہ ڈیلی ان دعاؤں کو پڑھتے تھے اور اپنے اوپر دم کر کے پھر سوتے تھے۔ جب آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے تو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یقین مانیے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، روحانی مسئلے مسائل کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کے سب حل ہو جائیں گے، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہونے لگ جائیں گی۔ آپ کی باڈی میں دیکھ لیجئے گا آپ کے جسم میں کیسے بدلاؤ آنے لگ جاتا ہے، آپ کو کیسے پرسکون نیند آتی ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، جو لوگ پریشان رہتے نیند کی وجہ سے، انہیں پرسکون نیند نہیں آتی، وہ بھی ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سب نے یہ عمل کرنا ہے۔ میں خود بھی ان دعاؤں کو ڈیلی پڑھتا ہوں سونے سے پہلے، اور یہ بڑا اثر رکھتی ہیں یہ دعائیں۔ ان دعاؤں میں اتنی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے، اتنی پاور رکھی ہوئی ہے کہ قیامت تک کوئی جادو نہیں کر سکتا آپ پر، بس کامل یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں برے خواب آتے کہ وہ آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے جانور ان کے بھاگ رہے ہیں، یا اونچائی سے گر رہے ہیں، یا بہت سارے ایسے برے خواب ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یار خواب میں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کچھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ تو ان دعاؤں کا جب آپ اہتمام کریں گے، یہ صورتیں آپ پڑھیں گے، بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سونے سے پہلے آپ نے اپنے بستر پر بیٹھ گئے، اپنے بیڈ پر بیٹھ گئے اور آپ نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ایک بار۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی ایک بار پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، نہیں یاد ہے تو یاد کر لیجئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ ایک بار پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اگر صورتوں کے نام نہیں معلوم تو میں ویسے بتا دیتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی صورت، اور ایک اس کے بعد کی صورت جو ہے قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد کی صورت قل اعوذ برب الناس۔ یہ قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں، چھوٹی صورتیں، اسے معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ بڑا اثر رکھتی ہیں۔ آپ نے ان تینوں صورتوں کو، آخر کی جو تینوں صورتیں ہیں، اسے آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنی ہے، آیت الکرسی ایک بار پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس،
یہ قرآن پاک کی تینوں چھوٹی صورتیں سب سے آخری صورتیں ہیں، انہیں آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعائیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اپنے ہاتھوں پر. اور دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکے سے تھوک کے ذرات آئیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ایسے ہلکے سے تھوک کے ذرات آنے چاہیے، اور پھر آپ نے اپنے پوری باڈی پر، منہ پر، ہاتھ پر، جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے ہیں، پیروں پر، آپ نے یہ 3 بار دم کرنا ہے، اور پھر 1 بار سینے پہ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے سونے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور سیدھے ہاتھ پر لیٹنا ہے. سیدھے ہاتھ پر سویا کریں، الٹے مت سویا کریں. یہ الٹا سونا، جو لوگ الٹے سوتے ہیں یہ بہت غلط کرتے ہیں، جہنمیوں کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو الٹا لیتے ہوئے دیکھا. اب وہ پتہ نہیں کون تھے، صحابہ تھے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو انہوں نے اس سے اٹھا کر یہ کہا کہ الٹے مت لیٹا کرو، یہ جہنمیوں کی نشانی ہے، اس لیے الٹے مت لیٹا کریں، شیطان خوش ہوتا ہے. الٹا کبھی بھی نہ لیٹیں، سیدھے ہاتھ پہ کروٹ لے کر لیٹیں. اگر سیدھے ہاتھ پر پھر تھک جاتے آپ تو سیدھے لیٹ جائیں، یا آپ جس طرح چاہیں، لیکن الٹے نہ سوئیں. بس یہ خیال رکھا کریں. اچھا، آپ نے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھیں گے. یہ وہ معاملات زندگی بتا رہا ہوں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک سے جوڑی ہے. یہ وہ معاملات ہیں، اور یقین مانیے ان صورتوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کا بڑا فائدہ ہے. سورہ فاتحہ جو ہے یہ بڑی پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے. اس کا حصار بھی بہت اچھا ہے. سورہ فاتحہ کا، آیت الکرسی کا بھی حصار بہت اچھا ہے. سورہ بقرہ یہ پڑھنا لازمی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر رات کو پڑھ کر کوئی سوتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اس لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی آپ نے پڑھنی ہے. اور معوذتین، یہ ہمارے نبی کا معمول تھا کہ وہ معوذتین لازمی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوتے تھے وہ. تو اس لیے دیکھیں، یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اس کے بے شمار فوائد اب اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے. جو لوگ صبح اٹھتے سر بھاری ہو جاتا ہے، وہ چیزوں، ان چیزوں سے آپ کو خود ہی ایک ایک کر کے چیزیں تو نہیں بتا سکتا، لیکن ساری چیزوں سے، سارے مسئلوں سے آپ انشاءاللہ نکل آئیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لینا چاہوں گا، اور سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو آپ لوگ لازمی شیئر کر دیا کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر ہم تھوڑا سا دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ حصہ ڈالا کریں. شیئر کر دیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں تو ثواب مل رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا. اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا. ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک کر دیجئے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.